خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور پرجلالی نام میں آپ سب سننے والوں کو، سب بہنوں اور بھائیوں کو مسیح میں سلام۔ میں آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر ایک ایسی ایمان کی ترقی کے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں جو آپ کے لیے ترقی کا باعث بنے گی، اور اخیر زمانہ کی تعلیم میں سے ایک تعلیم کو آپ کے لایا ہوں تاکہ آپ مسیح کے کاموں کو پہچانیں۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو آہستہ آہستہ ان حوالہ جات کی طرف لے چلوں گا جو خداوند نے ہمیں سکھائے ہیں، تاکہ ہم ان کو جو ہے پڑھیں اور ان سے سیکھیں اور ان کو سمجھیں اور اخیر زمانہ کی تعلیم کو سمجھیں۔ اسی کے اندر سے میں عیسائی نبی کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں پہلے کہ عیسائی نبی کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو بہت ہی زیادہ اپنے اندر ایک مجموعہ رکھتی ہے اخیر زمانہ کی تعلیم کا، اور اس کو میں نے بہت ہی زیادہ جو ہے کوشش کی ہے پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ تقریباً 5 6 7 8 دفعہ میں یہ صرف عیسائی نبی کی کتاب پڑھ چکا ہوں، اور جو ہے وہ اس میں اب بھی بہت چیزیں سیکھنے کو، تو اسی میں سے میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ آج ہے یسایہ اس کا 59 باب، اور اس کی جو آیت ہے وہ ہے ورس 18۔ ہاں، یسایہ اس کا 59 باب اور اس کی 17ویں آیت میں پڑھوں گا، 59 اور اس کی 17 ورس۔ یوں لکھا ہے وہاں پہ، ہاں اس نے راست بازی کا بختر پہنا اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا، اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا۔ اس میں عزیزوں میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی پہلے آمد ثانی کے اوپر جو 2 چیزیں پہنی وہ کیا تھیں؟ راست بازی کا بختر اور نجات کا خود، یعنی کہ آپ کہہ دیں کہ ایک نجات کا خود پہن کر نجات لائے اور ساتھ راست بازی کا بختر رکھا، اور راست بازی، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اسی کی راست بازی نے ہمیں بچایا، ہماری اپنی تو کوئی راست بازی نہیں تھی، خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں ہم راست باز ٹھہرے، اور نجات وہ اپنے ماتھے پہ پہن کے آئے، اپنے سر پر رکھ کر۔ لیکن میں نے جب اس کو پڑھا، یہ پیسج، یہ کلام کا حصہ جب میرے آگے کھلا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں تو 2 چیزیں نہیں پہنی خدا نے، انتقام کی پوشاک اور غیرت کا جبہ، یا جو بھی اس کو آپ جس طرح بھی اس کو پروناؤنس کریں اردو بابل میں، جبہ، اس کو ویسے چوگا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایسے میں نے شرٹ پہن لی اور اس کے اوپر میں شرٹ کو آپ پوشاک کہہ دیں، اور جبہ جو اوپر کوٹ ہے یا چوگا جو آپ لیتے ہیں سے ملبس ہوا۔ تو یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو میں یہی آج یہ چیز سکھانے کو ہوں کہ یہ چیز آپ سمجھیں کہ راست بازی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ پہلے آمد ثانی کا حصہ ہے۔ نجات اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اب یہ بنیادی باتیں تھیں جو خدا یہ پالوس کہتا ہے کہ آپ ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر مسیح کی کمال باتوں کی طرف چلیں۔ تو یہ جو میں آپ سے باتیں کہہ رہا ہوں، یہ دھیان رکھیں اور اس ایمان سے سنیں کہ یہ اخیر زمانہ کی تعلیم ہے۔ جو کوئی اس تعلیم کو سمجھے گا وہی برہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس تعلیم کو جو سیکھے گا وہ سمجھے گا، سمجھ لیں کہ وہی 144 میں شمار ہو کر اور جو ہے وہ اس گیت کو گانے والا بن سکے گا۔ وہ گیت بیسیکلی تعلیم ہی ہے، وہ گیت بیسیکلی تعلیم ہے، برہ کی تعلیم ہے، اخیر زمانہ کی تعلیم ہے، اور جو اس تعلیم کو سمجھ جائے گا وہی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور وہ تعلیم اور وہ گیت بھی جو ہے، اس گیت کے جو شاعری ہے یا اس گیت کا جو کلام ہے، بیسیکلی گیت جو ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے۔ آج آپ جو گیت گاتے ہیں، یسوع تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، تیرے خون بہانے سے تو راجوں کا راجہ ہے، جتنے بھی ہم گیت گاتے ہیں، میں نے 2-3 دہرا کے آپ کو اس سے بتایا، یہ شاعری کہاں سے آتی ہے؟ کلام سے آتی ہے۔
اگر سمجھیں اگر وہ کوئی گیت گا رہے ہیں تو وہ کوئی گیت اپنے سے نہیں گا رہے، وہ کلام میں سے ہی گا رہے ہیں، اور وہ خیر زمانہ کا ہی کلام ہے جو وہ گائیں گے۔ اس کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ ایک گیت ہی گائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی تعلیم اور ایسی حمد کریں گے، ایسے کلام کا حصہ وہ جانتے ہوں گے جو اخیر زمانہ کی تعلیم اور برہ کی تعلیم ہوگی، جو برہ صہیون کے پہاڑ پہ کھڑا ہوا۔ تو بیسیکلی وہ ایک تعلیم ہے، وہ کلام کا حصہ ہے، اب اس کو سمجھیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا ہے یہ اسی کلام کا حصہ ہے، اور یہ وہی برہ کی تعلیم ہے اور اسی گیت کی شاعری ہے جو میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں، اور جو کچھ سارا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن جتنا مجھے پتہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں اب۔ تو میں بات کرتا ہوں انتقام کی پوشاک کی۔ یہ انتقام کی پوشاک کیا ہے؟ یہ انتقام کی پوشاک خداوند کیوں پہن رہا ہے؟ کس لیے پہن رہا ہے؟ کیا ضرورت پڑی؟ کس چیز کے لیے؟ اور یہ اس بار کیوں پہنائی جا رہی ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل اور لے کے جاتا ہوں، پھر ہم لوگ غیرت کے جبہ پر جو ہے، میں اس پہ غیرت ایک الگ ٹاپک ہے، غیرت پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ غیرت کس چیز کی وہ کھائے گا۔ اس کے گھر کی غیرت تو بے شک آپ جانتے ہیں، لیکن اس آمد ثانی پر وہ غیرت کس طرح، وہ غیرت کس چیز، کس پریکٹیکل عملی نمونے میں کیا ظاہر ہوگی، کس چیز کی غیرت اس کو کھائے۔ ضرور یقیناً اس کے گھر کی غیرت تو کھائے گی اس دفعہ ہی، ایک ہیکل کے بھی الگ معاملات ہیں، میں اس پر بھی آپ کو سکھاؤں گا۔ اتنا کچھ ہے سکھانے کے لیے کہ میں خود خدا ان سے مدد مانگتا ہوں کہ میں کون سی چیز آپ کو پہلے سکھاؤں تاکہ آپ ترتیب اور ایک سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ چلنے والے بن سکیں۔ ہم بڑھتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں یہ سایہ 61 باب کے اندر، 61 باب اور اس کی پہلی آیت پر۔ یہ ایک بہت ہی اس باب پر بھی میں آپ کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو ضرور بناؤں گا، کیونکہ یہ بھی باب ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر بھی ہزاروں بہت باتیں ہیں اس کے اندر بھی سیکھنے کو، لیکن میں جو اس بات کے لیے آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کیا لکھا ہے، خدا کی روح مجھ پہ ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جب یسوع مسیح کو، آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح جو ہیں وہ عبادت خانہ میں گئے تو ان کو یسایہ نبی کا صحیفہ دیا گیا، اور انہوں نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ خدا کی روح مجھ پہ ہے۔ تو انہوں نے یہ یسایہ 61 نکالا تھا۔ اس وقت تو چلے، اس وقت یہ نمبرز نہیں ہوتے تھے، تمار ہوتے تھے پورے جو یہ تو نمبرز نہیں، تو اب ہم نے اس کو نمبرز میں کر کے جو ہے وہ اس کو لکھ کے ہمارے لیے ایزی کر دیا تھا کہ ہم نکالنے میں آسانی ہو، تو اس لیے میں یسایہ کا مقام نکالا، اور یہ وہ کلام کا حصہ تھا۔ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن خدا کی روح مجھ پہ ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیری کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ تو دوسری آیت میں کہتا ہے تاکہ خداوند کے سال مقبول کا، خداوند یسوع مسیح نے اس وقت یہ پڑھ کر کتاب بند کر دی تھی کیونکہ یہ پہلے آمد ثانی کا کام تھا۔ آپ جا کے پڑھ لیں، لوکا 4 باب میں آپ کو ملے گی 17 آیت، وہاں بھی اسی طرح ہے، 4 باب میں غالباً آپ کو مل جائے گی، حوالہ شاید آگے پیچھے ہو سکتا ہے، آپ اس کو جا کے دیکھیں، لوکا کی انجیل کے اندر آپ کو ملے گا کہ یہ سارا واقعہ ہے۔ تو وہاں پہ لکھا ہے کہ سال مقبول کا اعلان کروں، وہاں کہتا ہے، لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو تسلی کو دلاسا دوں۔ تو کہتا ہے کہ سال مقبول اور خدا کے انتقام کا روز جو اس بار آئے گا، انتقام کا روز ایسی نہیں آ جائے گا میرے عزیزو، اس کے لیے باقاعدہ پہلے برہ تیاری کرے گا، برہ کو تیاری کرنا ضرور ہے۔ اور جب خداوند جو ہے وہ تیاری کریں گے اور جو ہے برہ کی تیاری کروائی جائے گی، جب مسیح تیار ہو کر آئے گا، جب 2 چیزیں تو اس کے پاس پہلے ہی ہیں، راست بازی اور نجات کا خود، اور اس بار وہ انتقام کی پوشاک اور غیرت کا جبہ پہن کے جو ہے وہ آ جائے گا انتقام کی، کیونکہ انتقام کے روز کے لیے اس کو انتقام کی پوشاک پہننی پڑے گی۔ اب سوال ہے کہ انتقام کس چیز کا لے گا؟ انتقام کا روز کا اشتہار دینا مطلب اعلان کرنا، اشتہار کرنا، ایک روز ہے خداوند کے روز عظیم کا، عدالت کا دن جسے کہتے ہیں ہم، روز عظیم بھی کہتے ہیں اور عدالت کا دن بھی کہتے ہیں ہم اس کو۔ اور یہ کیا چکر ہے، مطلب یہ کیا چیز ہے جو انتقام کا دن جو ہے وہ کیا ہے، اور انتقام کس چیز کے لیے، کس چیز کا انتقام لے گا، یہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ پڑھاتا ہوں۔ ابھی
میں یسایہ کی کتاب میں سے آپ کے لیے ایک پیسیج پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے یسایہ 34 باب، اگر آپ پڑھیں گے یہ بہت امپورٹنٹ باب ہے، آپ اس کو پڑھیں. یسایہ 34 باب کے اندر 34 باب کے اندر آپ کو ملے گا، اس کی آیت ہے کہتا ہے، میں آپ کے لیے پڑھوں گا. کہتا ہے کیونکہ خداوند کے لیے بصرہ میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں، بوزرا یا بصرہ جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں، بصرہ کے اندر ایک قربانی اور ادوم کے ملک. یہ بیسیکلی سارے جو ہیں ادوم کا علاقہ جو ہے بیسیکلی وہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساؤتھ میں جو علاقہ پڑتا ہے، موجودہ عرب کہلاتا ہے. یہ عرب کے علاقے کی بابت یہ ہے. تو کہتا ہے اس زمانہ پر میں کیا کروں گا کہ ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے. کہتا ہے ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچھڑے اور بیل ذبح ہوں گے، ان کا ملک خون سے سراب ہوگا اور ان کی گرد چربی سے چکنائی جائے گی. اور ان کی لکھا ہے کیونکہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. یہ اگر آپ پورا باب پڑھیں گے، اس میں خدا اپنی تلوار کو چلاتا ہے اور چکنائی جاتی ہے بروں اور بکروں کے لہو اور مینڈوں سے. یہ عدالت کے دن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو کہتا ہے کیونکہ یہ خداوند کا انتقام لینے کا دل اور بدلہ لینے کا سال ہے. کون سا؟ وہ تھا سال مقبول. یسایہ 61 میں لکھا ہے سال مقبول، اور اب آئے گا سال انتقام، جس میں وہ ان قوموں سے جو اس کے بیٹے اسرائیل سے لڑے ان سے انتقام لینے کو ہے. وہ ساری قومیں جو اسرائیل کے خلاف اٹھتی ہیں ان سب سے انتقام لیا جائے گا. جنہوں نے اس کو زیادہ چھیدا وہ زیادہ سزاوار ٹھہریں گے. اس میں سے ادوم جو ہے یہ ایک زیادہ سزاوار ٹھہرے گا. تو کیونکہ لکھا یہ خداوند کا انتقام لینے کا دل اور بدلہ لینے کا سال ہے، جس میں وہ صیون کا انصاف کرے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ صیون کیا ہے. صیون خدا کی پیاری قوم اسرائیل کو خدا پیار سے بائبل میں بولتا ہے. صیون کے بارے میں لکھا ہے صیون کا انصاف کرے گا. اور خدا پھر آگے اس قوم کی عدالت بتاتا ہے اور جلاتا ہے. کہتا ہے بدلہ لینے کا سال ہے اور وہ صیون کا انصاف کرے گا. یسایہ 34 کو پڑھیں اور دیکھیں، صیون کی خاطر وہ یہ انتقام کی پوشاک پہنے گا، انتقام کا روز لائے گا اور اپنے لوگوں کی خاطر اپنے قوم کا انصاف کرے گا. پھر اس کے بعد میں آپ کے لیے آگے بڑھتے ہوئے جاتا ہوں اور آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے پیسیجز میں یہ ذکر ہے. پھر یسایہ 63 میں پڑھیں، 63 میں پڑھیں. یہاں لکھا ہے یہ کون ہے جو ادوم سے سرخ پوشاک اور بصرہ سے آتا ہے، جس کا لباس تو رخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی میں خرمان ہے. یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پہ قادر ہوں. یہ خداوند خود جو ہے سرخ پوشاک کے پیچھے بھی بہت بڑا ذکر ہے. یہ سرخ پوشاک کیوں ہو گئی، کس لیے ہو گئی، کیا ہے، اس کو میں مخاشوہ کے ساتھ ٹیگ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا. لیکن یہاں پہ جو آیت ہے وہ کون سی ہے؟ کہتا ہے یہاں پر 63 باب میں تیسری آیت میں کہتا ہے میں اور اپنے جوش، لکھا ہے ہاں میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پہ چھڑکا گیا. یہی وجہ تھی کہ دشمنوں کے خون کے سبب سے جو اس وقت عدالت ہوگی، اس کا لباس، میرے بادشاہ برا کا لباس جو ہے وہ لال قرار دے دیا جائے گا، یعنی خونی قرار دے دیا جائے گا اس کو کہ یہ قاتل ہے، یہ خونی ہے، یہ عدالت چلاتا ہے زمین کے اوپر. اور جو بھی ہے وہ دیکھیں گے آپ اس دفعہ برا کو پہ بہت سارے الزامات لگائیں گے. لکھا ہے اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا. کیوں کیا؟ یہاں پھر وہی بات آ گئی. وہاں بھی خدا نے اپنی تلوار چلائی اور سب بکروں کو اور لوگوں کو ذبح کیا، خون ریزی ہوئی، اور کہتا ہے انتقام کا دن. اور یہاں بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے کپڑے کیوں آلودہ کیے؟ کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا. وہاں پہ کہتا ہے انتقام کا سال انتقام، اور یہاں کہتا ہے صیون کا انصاف، اور یہاں کہتا ہے وہ 63 باب میں کہتا ہے کہ میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا. میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا. کہتا ہے میں نے تعجب کیا، کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، پس میرے ہی بازو سے نجات آئی. نجات کہاں سے آئی؟ میرے ہی بازو سے. اب بازو کیا ہے؟ بازو مسیح ہے. خدا کا بازو مسیح ہے جو اس کے لیے نجات حاصل کرتا ہے. اور یہی چیز
انتقام کو میں آگے لے کے چلوں. میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرنا چاہتا. یہ میں آپ کے لیے انتقام کو بس ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. اور میں لوکا کی انجیل میں ایک واقعہ ہے. لوکا کی انجیل میں جب اخیر زمانہ کی بات ہو رہی تھی تو خداوند بتا رہے تھے کہ سلطنت پہ سلطنت چڑھائی کرے گی اور پنجال آئیں گے. اور وہاں پر یہ خداوند نے بولا کہ لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھوں گا. پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو تو جان لینا اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے. اس وقت جو یہودیہ میں ہو پہاڑوں میں بھاگ جائے اور جو یروشلم کے اندر ہو باہر نکل جائے اور جو دیہات میں ہو شہر میں نہ جائے. کیونکہ پھر وہی بات، کیونکہ یہ یروشلم کو جب یہ فوجیں گھیریں گی یروشلم کو چاروں طرف سے لینے کے، تو وہاں پر خداوند ساری قوموں کو جمع کر کے یروشلم کے ارد گرد جمع کرے گا اور وہاں پر اپنے نام کی خاطر لکھا ہے یہ سارے کام کرے گا. لکھا ہے کیوں یہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں یروشلم کے ارد گرد؟ کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی. میں آپ کے لیے پھر پڑھتا ہوں. اس وقت جو یہودیہ میں ہو پہاڑوں میں بھاگ جائے اور جو یروشلم کے اندر ہو باہر نکل جائے اور جو دیہات میں ہو شہر میں نہ جائے. کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی. یہ سب باتیں کیا؟ یہی جو میں آپ کو عزیزو اس ویڈیو میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، جو سب باتیں پیچھے خیر زمانہ کی جو ان قوموں کو پڑھیں. ان قوموں کا بہت مسئلہ ہے اسرائیل کے ساتھ. خداوند اپنی قوم کی، خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرنے آ رہا ہے. وہ اپنے لوگوں کو بچائے گا اور اسی لیے وہ انتقام کا روز لا رہا ہے. جو اس دفعہ مسیح جو زمین پر انتقام کا روز لائے گا، کیونکہ بدلہ لینا اسی کا کام ہے، انتقام لینا اسی کا کام ہے، اور وہ سزا بھی وہ دے گا اور جزا بھی وہ دے گا. یہ خداوند کا کام ہے. لکھا ہے وہی کرے گا، بدلہ لینا میرا کام ہے. تو یہ خداوند خود اس کو ڈیل کریں گے. مسیح کو جب وہ بھیجے گا تو وہ ان معاملات کو ڈیل کرے گا اور انتقام کی پوشاک پہن کر پھر وہ ایسی جلوہ فروشی کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور دنیا جانے گی کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو میں آپ کے لیے یہیں اس کو بند کرتا ہوں تاکہ خدا آپ کو برکت دے اور اس کو سمجھیں. میری ریکویسٹ ہے، میری سننے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں اگر وہ خیر زمانہ کی تعلیم کو جانتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کے ساتھ بنے رہیں. اور میں فی الحال تو ابھی اس طرح یہ اپنی آواز کے ذریعے اسی لیے آیا ہوں کہ آپ جو ہے میری آواز کو صرف میرے کلام ہے خدا کا خیر زمانے کا اس پہ فوکس کریں، نہ کہ میری ذات کے اوپر. اور اپنی ساری تنقید کو میں یسوع مسیح نام سے نکال دیں تاکہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرے اور آپ اخیر زمانہ میں بچنے والے بن سکیں. ان سارے پیسیجز کو، اخیر زمانہ کی تعلیم کو پلیز پڑھیں تاکہ آپ اس ٹھوکر سے بچیں جو دنیا میں آنے والی ہے. میں وقت مقررہ پہ آپ کے سوال و جواب بھی لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی سامنے آؤں گا. اور فی الحال تو میری آواز سے کبھی فوکس کریں، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جب تک خدا مقرر کرے جس طرح اسی طرح ہوگا. اور پھر آپ کے سوال و جواب، آپ کے سارے مسئلے مسائل، پھر جو بیماروں کے لیے اور جس طرح کے بھی جو روحانی اور جسمانی تکلیفوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے میں اپنی اور باقاعدہ پوری لوگوں کے ساتھ اور بھی خدا کے بیٹوں کے ساتھ آ کر باقاعدہ اس چیز کو لے کے چلیں گے. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اور بھی لوگوں کو یہ کلام پہنچائیں تاکہ شیئر کریں اس کو، آگے لوگوں کو مائل کریں کہ وہ سنیں اس کلام کو. جو بھی کوئی ایک بندہ اس کو سنیں دوسروں کو بولیں کہ وہ بھی اس کو سنیں اور اپنے آپ کو بچائیں. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین.